السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ خرید و فروخت کے مسائل میں چند مسائل اس طرح کے ہیں جس کے متعلق ہم میں سے اکثر لوگ تو نہیں جانتے، لیکن جن کا یہ کاروبار ہے وہ اس کے متعلق بخوبی جانتے ہیں، جس میں اکثر اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ ایسی چیز کے متعلق ہوتی ہیں یا ایسے کسی پروڈکٹ کے متعلق ہوتا ہے کہ جو ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آیا ہوتا، لیکن اس کے متعلق سودا پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نہ ہمیں اس کے نقصان کا علم ہے، نہ ہمیں یہ علم ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں اس سے نفع بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، جس میں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے متعلق یا وہ جانور جس کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، گائے ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی دودھ دینے والے جانور کا دودھ اس کے نکالنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا، یعنی ابھی دودھ اس کے تھنوں میں ہے تو وہ اندازہ لگا رہا ہے تقریباً اتنا ہوگا تو مجھے اتنی قیمت دے دو، یہ دودھ میں تمہیں دے دوں گا۔ اب اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان دونوں فریقین کو ہے۔ دودھ دونے والا دودھ دوتا ہے، ہو سکتا ہے جو اس نے قیمت لی ہو دودھ اس سے زیادہ نکل ہے، اس کے لیے نقصان ہے، یا اگر جس نے وہ دودھ خریدا ہے لیکن ابھی دویا نہیں تو دونے کے بعد جو ہے اگر جو اس نے رقم دی تھی اس رقم کے مطابق دودھ کم نکل ہے تو خریدنے والے کو نقصان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا۔ دوسرا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا، یہ تو ہمارے معاشرے میں چلتا نہیں ہے، یعنی کہ پہلے کیونکہ جنگیں وغیرہ ہوتی تھی اس میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا تھا، تو مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کرنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کرنا، یعنی ایک سپاہی اس نے جنگ میں شریک ہوا، غازی ہو گیا، فتح ہو گئی، مال جمع کر لیا گیا، پھر اس کے بعد جتنے بھی جنگ کرنے والے سپاہی موجود تھے ان میں تقسیم کیا گیا۔ اب وہ تقسیم کرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ والی چیز میرے حصے آنی ہے تو میں اس کا میں سودا کر لیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے تو مجھے اتنی رقم دے دینا، میں تمہیں دے دوں گا، ابھی اس کے پاس نہیں آئی۔ تو اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ ہاں اس کے قبضے میں آ گئی ہے، اس کو وہ چیز جو تقسیم کی گئی اس کو دے دیا، اب اس کی مرضی ہے وہ آگے اس کو کسی اور کو دے دے یا اس کو فروخت کر دے۔ تیسری چیز، صدقہ کوئی شخص لیتا ہے تو جب تک صدقے کا مال یا صدقے کو کوئی بھی چیز اس کے پاس اس کے قبضے میں نہیں آتی تب تک وہ آگے اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک تو اس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، وہ آگے فروخت کر رہا ہے، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے صدقے میں اور جتنی اس نے استعمال کر لی اس کے لیے وہ باقی بچ گئی زیادہ ہے تو وہ آگے اس کو کسی اور کو فروخت کر دیتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن تب تک اجازت نہیں ہے جب تک اس کے قبضے میں نہیں آ جاتی۔ چوتھی چیز کہ وہ مچھوارے جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے تیلاب میں جاتے ہیں یا دریاؤں میں جاتے ہیں تو تب تک
ان مچھلیوں کا سودا نہیں کر سکتے جب تک وہ مچھلیاں ان کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی۔ جال بچھایا ہے تو وہ اندازاً کہتے ہیں کہ اتنی مچھلیاں تو آ جائیں گی، تو اس کے بارے میں اتنا سودا کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی نقصان ہے دونوں فریقین کو۔ وہ سودا کر لیتا ہے، مچھلیاں زیادہ آ جاتی ہیں تو فروخت کرنے والے کو نقصان ہے، سودا کر لیتا ہے، مچھلیاں کم آ جاتی ہیں تو خرید کرنے والے کو نقصان ہے۔ تو اس عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ہر مچھلی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی ایسی مچھلی ہوتی ہے جو مہنگی مچھلی ہوتی ہے، جس کی نسل مہنگی ہوتی ہے، کچھ بہت سستی ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا کہ جب تک ان مچھلیوں کو تالاب میں سے نکال نہ لیا جائے، دریا میں سے نکال نہ لیا جائے، اس کے پاس موجود نہ ہو جائے، تب تک آگے اس کی خرید و فروخت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں کہ جس میں شک پیدا ہو جائے یا جس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ قبضے میں چیز موجود نہیں ہے لیکن اس کے متعلق جو ہے وہ آگے مزید خرید و فروخت کر لی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شک والے کام سے بچنے کا حکم دیا ہے اور کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں سارا کچھ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا عمل تو بیچ میں شامل نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روک ٹوک کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔